السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ آج پھر ہم آپ سب کے سامنے حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے صلاۃ اور سجدہ، یعنی کہ صلاۃ اور سجدہ کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس بڑے گر صاحب، سجدے کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں۔ سجدہ کیا ہے، کیسے کیا جانا چاہیے؟ جی، بہت اچھا موضوع ہے۔ تو دیکھیے، آج ظاہری طور پر دنیا یہی سمجھتی ہے کہ نماز میں ہم جو ماتھا ٹیکتے ہیں اس کو سجدہ کہتے ہیں، یعنی عبادت کا سجدہ جو ہے یہ ماتھا ٹیکنے کو کہتے ہیں، ایسا پوری دنیا سمجھ رہی ہے۔ لیکن سجدہ کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر یہ بات ملتی ہے کہ کسی موجودہ دور میں تمام حور و ملائکہ کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، اور جس نے آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتہ کہلایا، اور جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ابلیس کہلایا۔ تو اس سے مراد ہمیں سوچنا چاہیے تو وہ سجدہ جو ہے، وہ جو حکم ہوا، تو کیا وہ نماز پڑھو بول کے حکم ہوا یا کچھ اور تھا؟ تو انکار کرنے والا کون تھا؟ انکار کس بات کے لیے ہوا؟ اس بات پہ اگر ہم غور و فکر کر کے جان لیں گے تو اس کو کہتے ہیں تصوف۔ اب جب سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے، بہشت سے اسے باہر نکال دیا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو دیکھیے، یہاں جنت سے ابلیس کو نکالا یہ کہنے کے بجائے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ سجدہ کا حکم کس کو ہوا اور انکار کس نے کیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کسی موجودہ دور میں تمام حور و ملائکہ کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتہ کہلائے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ابلیس کہلائے۔ تو یہاں حکم کس کو ہوا اور انکار کس نے کیا؟ تو جس کو حکم ہوا اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ جس نے سجدہ کا حکم کا انکار کیا وہ ابلیس کہلایا، اور جس نے سجدہ کر لیا وہ فرشتہ کہلایا۔ تو یہاں اس کو ہی تھا، اس کو نہیں تھا، اس کو تھا، اس کو نہیں تھا، یہ والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ سجدہ سے مراد کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا اور کیا لیا۔ آپ کے حساب سے سجدہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسی کے لیے ہمیں سب سے جو ضروری سمجھا ہم یہ چینل بنانے کا، تو اسی لیے ہم نے چینل کا بھی نام رکھا ہے آئینہ تصوف۔ تو تصوف کے روشنی میں یہ حقیقت کو جاننے کا ہی نام ہے تصوف، کیونکہ دنیا میں آج ہر کوئی پریشان ہے کہ عبادت کیا ہے، سجدہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اور جو کچھ بھی صلاۃ کیا ہے، ایسے انگنت انسلجھے سوالات ہیں جس کے جوابات لوگوں کو ملنا بے حد ضروری ہے۔ تو دیکھیے، میں صاف لفظوں میں پھر ایک بار دہرا رہا ہوں کہ دنیا کی بات ہے، اسی دنیا میں کسی موجودہ دور میں تمام حور و ملائکہ کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہاں ہمیں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ حور و ملائکہ میں کون آتے ہیں، آدم کس کو کہا گیا، حکم دینے والا کون تھا، انکار کرنے والا کون تھا، اور اقرار کرنے والا کون تھا۔ اس سارے حقیقت کو جان لینا ہی تصوف ہے، اور تصوف میں جان لینے کے لیے کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے جسے ہم پیری مریدی کہتے ہیں۔ تو بغیر رہبر کے راستہ نہیں ملتا، اور رہبر کے بنا حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے بہشت سے باہر کیا گیا، اب انسان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کے مالک کے لیے۔ تو اس سجدے میں اور باقی جو حور و ملائکہ نے سجدہ کیا تھا اس میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں، یا دونوں سیم ہیں؟ دیکھیے، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہے،
تمام دنیا کے جتنے بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق کے اندر اشرف المخلوق بول کر انسان کو نوازا گیا، اور اسی انسان کو آدم کہا گیا، اور آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، نہ کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں تم سب مجھے سجدہ کرو۔ تو یہاں یہی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ سجدہ کا حکم تو آدم کے لیے ہے، تو انکار کرنے والا کون تھا اور اقرار کرنے والا کون تھا؟ اس حقیقت کو جان لینا ہی تصوف کہتے ہیں، اور تصوف میں حقیقت کو جان لینے کے لیے کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے۔ بنا کامل مرشد کے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور حقیقت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہی راستہ پیری مریدی کا ہے، یعنی تصوف کا، یا پھر یوں کہے صوفیزم کا راستہ۔ جو کروڑوں لوگ دنیا جب سے بنی ہے خدا کو سجدہ کرتے آ رہے ہیں، تو آپ کے مطابق یہ سجدہ وہی سجدہ ہے یا آپ کا سجدہ الگ ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے، بات یہاں غور و فکر کی ہے کہ سجدہ کس کو کہا گیا، سجدہ ہم کسے سمجھ رہے ہیں، سجدے کی حقیقت کیا ہے، یہ سمجھ لینے کے بعد کی گفتگو ہے۔ اور اسی لیے سجدہ کا حکم اگر قرآن سے دیکھا جائے تو صرف اور صرف آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ آج جو ہم عبادت کا سجدہ سمجھ کر اللہ کو اگر کر رہے ہیں تو کیا ہم پر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمام مانو جاتی میں جتنے بھی انسان ہیں یا پھر مسلمان قوم ہے وہ اللہ کو ہی سجدہ کرے؟ اگر ایسا کہیں ہے تو آپ بھی غور و فکر کریے، ہم بھی غور و فکر کریں گے، لیکن ہم قرآن کے مطابق دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہی سمجھا ہے کہ آدم کو سجدہ کا حکم تھا، اور جس نے حکم بجا لایا وہ فرشتہ کہلایا، اور جس نے انکار کیا وہ ابلیس کہلایا۔ نہیں صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ اگر سجدے کا حکم نہ ہوتا تو قرآن شریف میں بہت سارے سجدے ہیں، جیسا ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہاں پہ جب سجدہ آتا ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس مالک کے لیے ہمیں سجدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس میں کیا صوفیزم کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن میں بہت جگہ سجدہ کا حکم ہے، پہلے سجدہ کا حکم ہے اور بعد میں رکوع کا حکم ہے، اور عبادت میں دیکھیں گے تو آپ کو بات ماشاءاللہ جلدی سمجھ میں آئے گی کہ نماز میں پہلے رکوع ہے اور بعد میں سجدہ ہے، اور قرآن میں پہلے سجدہ کا حکم ہے بعد میں رکوع ہے۔ تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے اور کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو آپ کے حساب سے سجدہ کیا ہے؟ ہمارے جو چینل دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو سمجھائیے۔ تو اسی لیے میں نے کیا کہا، ایک کلو چھوڑ رہا ہوں کہ تصوف کے راستے سے جب تم نہیں آئیں گے، تصوف کے گہرائی میں نہیں اتریں گے، تب تک آپ کو سجدہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں نے کھل کر کئی دفعہ بھی تم کو بتایا کہ تصوف میں سمجھنے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہے، اور کامل مرشد کے بغیر راستہ ملنا دشوار ہے۔